قل آمنوا به ولا تؤمنوا، قل آمنوا به او لا تؤمنوا، تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ یعنی یہ ایک ان کے اوپر ان کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے کہ بھائی میں نے تو تمہیں سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا ہے۔ اب میرا کام پیغام دینا تھا، میں نے پیغام دے دیا، مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے۔ یہ مانو گے تو تمہارے لیے جنت، اور نہیں مانو گے تو پھر جہنم کا شکار ہوگے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ اب یہ آیت تو اچھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ جن کو علم دیا گیا من قبل ہی، پہلے سے، یعنی اس سے مراد یہود و نصارہ، کہ یہود و نصارہ کو وحی کا علم تھا، ان کو معلوم تھا کتاب انبیاء پہ نازل ہوتی ہے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کو آنا بھی ہے، وہ جانتے تھے ان چیزوں کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کافر کا تو یہ حال ہے کہ مانے یا نہ مانے ان کو بول دیا گیا، لیکن جن لوگوں کو علم ہے تو جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ٹھوڑی کی بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اب ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور ٹھوڑی کے بل کیوں کہا؟ تو ٹھوڑی کے بل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو ٹھوڑی بھی بالکل زمین کے قریب ہوتی ہے، یا سجدہ کرتا ہے تو داڑھی کا حصہ بھی زمین پہ لگا ہوتا ہے، اور انسان اپنے چہرے میں داڑھی کی بڑی عزت کرتا ہے۔ آج کل کے لفنگوں کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں نے تو شیطان کی پیروی کی ہے اور اپنی داڑیاں جو شیطان کی طرح بنا لی ہیں انگریزوں کی طرح، جو کہ فیشن کے طور پر جو ہے یہاں سے کاٹی، یہاں سے کاٹی، یہاں سے چند ایک بال نکالے اور ہیجڑوں کی طرح جو ہے وہ بالوں کو کھڑا کیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا فیشن کر لیا۔ تو وہ تو اسلام کی محبت میں داڑھی نہیں رکھی ان لوگوں نے، بلکہ ان کفار کی نقالی میں انہوں نے کی ہے کہ کانوں میں بالیاں بھی ڈال لیتے ہیں بعض اوقات۔ لعنت کا شکار ہیں وہ لوگ، ورنہ ہمیشہ سے داڑھی کی عزت ہوتی رہی ہے، مگر وہ لوگ جو شیطان کے پجاری ہے ان کے یہاں پہ داڑھی کی عزت نہیں ہوتی، وہ اسی طرح سے اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ لیکن جن کے یہاں پہ عزت ہوتی ہے ان کی داڑھی زمین پہ لگنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ داڑھی رب کے لیے زمین پہ لگتی، کسی اور کے لیے نہیں لگتی۔ اور یہ لوگ جنہوں نے شیطانی فیشن کیے ہوئے ہیں کہ جناب وہ کاٹ کے داڑیاں تھوڑے تھوڑے بال نکالے ہوئے ہیں، عجیب چونچیں نکالی ہوتی ہے داڑھی کی، اور بال جو کھڑے کیے ہوتے ہیں ان لوگوں نے بالکل عجیب اسٹائل کے اندر، یہاں سے کم کر کے اوپر کھڑے کر لیتے ہیں، جنگل سا بنا لیتے ہیں، تو یہ لعنت کے مستحق ہے، لعنت کے شکار ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اہل علم کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہی ہے۔ پھر دوسری وجہ کیا ہے جو میرے ذہن میں آئی بات، کہ میں نے بعض تفسیریں دیکھی لیکن اس میں یہ بات بیان نہیں ہوئی، تو میں نے ایک دفعہ دیکھا، یہودیوں کو دیکھا، تو کیونکہ امریکہ وغیرہ میں ہاسپٹلز ہیں تو وہاں پہ ان لوگوں نے ملٹی فیتھ پریئر ہال بنائے ہوئے ہیں، یعنی جس کا جو مذہب ہے وہ آ کے عبادت کر لے۔ تو 3 مذاہب کا خاص طور پہ اہتمام ہوتا ہے وہاں پر، یہودیت کا، عیسائیت کا اور اسلام کا۔ تو یہ کچھ دیندار لوگ ہیں اور یہ تھوڑے بہت عبادت بھی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کی مسجد الگ ہوتی ہے، ایسے ہی جو ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تقریباً سسٹم ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ بس یہودیوں کا میں نے دیکھا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ ان کی جو ہے ایک وہ ایک یہ سمجھ لی کہ ایک پھٹا سا لگا ہوتا ہے جس کے اوپر انہوں نے کوئی فوم وغیرہ لگایا ہوتا ہے، تو ان کا سجدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آ کے ٹھوڑی رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر آ کر، تو وہ ان کا سجدہ ہوتا ہے۔ عیسائیوں میں تو ہے نہیں سجدہ، وہ تو بیٹھے ہی رہتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہودیوں میں سجدہ ہے تو سجدہ کیا ہے؟ ٹھوڑیوں کے بل۔ اور آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کے اندر
تھوڑی کے بل یا گال کے بل، ہاں یہ دو طریقے ہیں۔ سورہ بقرہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے اور انہوں نے کچھ انکار کیا بات ماننے سے، تو جبرائیل علیہ السلام کوہ طور ان کے اوپر لے کے آ گئے تھے، تو ابھی ڈر گئے تھے کہ کوئی طور ہم پہ نہ گرا دیا جائے، تو انہوں نے سجدہ کیا تھا، تو مگر ایک گال پہ گیا تھا، دوسرے اوپر کوہ طور کو دیکھ رہے تھے کب ہم پہ گرے یہ، تو یہ بھی ان کو ٹھوڑی اور گال وغیرہ کے ذریعے سجدہ کرتے، تو شاید اس طرح اشارہ ہو۔